ہر کہانی کی نا ایک روح ہوتی ہے، اور یہ کہانی ہے ایک شہر کی، اس کے لوگوں کی اور اس ایک فیصلے کی جو خاموشی اور ہمت کے درمیان کیا جاتا ہے۔ یہ نور آباد کی کہانی ہے۔ ذرا تصور کیجئے نور آباد کا، ایک ایسا شہر جہاں کبھی زندگی مسکراتی تھی، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ فیروز خان کے آنے سے پہلے جو رونقیں تھیں، اس کے بعد ایک گہرے سناٹے میں ڈوب گئیں، اور خوف نے ہنسی کی جگہ لے لی۔ تو آخر یہ فیروز خان تھا کون؟ وہ ایک نیا حکمران تھا جس کی آمد نے نور آباد کی صبحوں سے روشنی اور راتوں سے سکون دونوں چھین لیے۔ اس کی حکومت ایک ایسے سائے کی طرح پھیل گئی جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فیروز خان کا ظلم آپ جانتے ہیں، صرف احساس نہیں تھا بلکہ ایک کڑوی حقیقت تھی۔ اس نے لوگوں پر اتنے ٹیکس لگا دیے کہ گھر کا سامان تک بیچنا پڑ گیا۔ جو بھی سچ بولتا اسے باغی کا لقب مل جاتا، اور جو ڈر سے چپ رہتا اس سے اس کی زمین بھی چھین لی جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیلیں بے گناہوں سے بھر گئیں۔ اور یہی وہ سوال تھا جو ہر گھر میں بند دروازوں کے پیچھے سرگوشیوں میں پوچھا جا رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں امید کی شمع جیسے بجھ رہی تھی، اور خوف ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ایسے میں ایان کے والد کے الفاظ ایک روشنی کی کرن بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے کہانی کا مرکزی خیال سمجھا دیا کہ ظلم کو زندہ رکھنے میں ظالم کے ساتھ ساتھ خاموش رہنے والوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس نے کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ ایان کے والد نے بازار میں بادشاہ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا دی، اور انہیں فوراً قید کر لیا گیا۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے ایان کے دل میں آگ لگا دی۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف دعا نہیں کرے گا بلکہ کچھ کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے بادشاہ کے خلاف مزاحمت کا آغاز ہوا۔ ایان کا پلان بہت سادہ مگر بہت طاقتور تھا۔ پہلا قدم، لوگوں سے پوشیدہ طور پر ملنا شروع کیا، پھر ان کے مشترک درد کو آپس میں جوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ سب دکھ ایک آواز بن گئے نا، تو بادشاہ کی طاقت کی بنیاد ہل سکتی ہے۔ شروع میں لوگ بہت ڈرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ بادشاہ کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، لیکن ایان کے الفاظ نے ان کے دلوں میں امید جگائی۔ جس کا بیٹا قید تھا، جس کا گھر چھن گیا تھا، ہر کوئی اپنے دکھ کو طاقت بنا کر ایان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب نور آباد کے لوگوں نے اپنے خوف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بادشاہ کا سامنا کریں گے، سب کے سب مل کر۔ 1 2 100 نہیں، ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور سیدھا محل کی طرف چل پڑے۔ یہ تعداد صرف ایک نمبر نہیں تھی، نہیں، یہ عوام کی متحد قوت کا ثبوت تھی۔ جب ہزاروں لوگ ایک ہی آواز میں بولتے ہیں نا، تو اس کی گونج تخت و تاج تک ضرور پہنچتی ہے۔ ان کے مطالبات بالکل صاف تھے: ظلم کا خاتمہ، انصاف کا قیام اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی۔ اپنے محل سے لوگوں کا یہ سمندر دیکھ کر فیروز خان تو غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ڈرا کر بھگا دیں۔ سپاہی تلواریں لے کر آگے تو بڑھے، لیکن پھر ان کے قدم رک گئے۔ کیونکہ اس بھیڑ میں انہیں اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دوست نظر آئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ جن پر تلوار اٹھانے جا رہے ہیں وہ انہی کا حصہ ہیں۔ اور پھر سپاہیوں کے سردار نے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ اس کی طاقت صرف خوف پر قائم تھی، اور جب خوف ٹوٹا تو اس کی طاقت بھی ٹوٹ گئی۔ اس انکار کے بعد نور آباد کے لیے ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ ظلم کی رات ختم ہو چکی تھی اور آزادی کا سورج نکل رہا تھا۔ فیروز خان سمجھ گیا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گیا۔ اگلی صبح جیل کے دروازے کھولے گئے، بے گناہ رہا ہوئے، اور پورا شہر آزادی کا جشن منا رہا تھا۔ جب ایان کے والد جیل سے باہر آئے تو باپ بیٹا ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑے، لیکن اس بار یہ آنسو بے بسی کے نہیں تھے بلکہ فتح و آزادی کے تھے۔ یہ پوری قوم کی جیت کا منظر تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس عظیم واقعے کے پیچھے چھپا اصل پیغام آخر ہے کیا؟ کہانی کا پورا نچوڑ ایان کے ان الفاظ میں ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، عوام کی آواز میں ہوتی ہے۔ جب تک لوگ چپ رہتے ہیں، ظلم پروان چڑھتا ہے،
لیکن جس دن آواز بلند ہوتی ہے ظلم کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس کہانی کا سبق بالکل واضح ہے۔ ظلم کی طاقت عوام کے اتحاد کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر لوگ سچ پر قائم رہیں اور صبر سے کام لیں تو فتح انہی کی ہوتی ہے۔ یہ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن ایک سوال چھوڑ گئی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب چپ رہنا اور ظلم سہنا خود ظلم کرنے کے برابر ہو جاتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔